السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں بالکل خیریت سے. آج براؤنیز بننے جا رہی ہیں کیونکہ آج میٹھے کو بہت دل ہے بچوں کا، اور میرا بھی بہت دل تھا، اور ایک چھوٹی سی مجھے سٹریس تھی، تو میرا دل تھا کہ آج چلتے ہیں کچن میں، میٹھا بناتے ہیں، اپنے سٹریس آؤٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی بڑی مزے کی وہ بھی شیئر ہو جائے گی. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج کا ٹاپک بھی ڈسکس کروں گی کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سے ایسے کام ہرگز نہیں کرنے، بالکل اسے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے. یہ کام ہم نے بالکل اپنی زندگی میں کرنے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو کرنے سے ہمیں بہت سے مسئلے اور بہت سے مسائل اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعد میں ہم جب سٹریس میں آتے ہیں، ڈپریشن میں آتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی یہ کام کرنا چھوڑ دیں. اور آج مجھے جس بات سے سٹریس ہوئی ہے وہی میں آپ لوگوں سے تقریباً جو ہے ٹاپک ڈسکس کرنے لگی ہوں. اس سے پہلے آپ میرے چینل پہ اگر نیو ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے. آج کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو میں انگریڈینٹس ڈال رہی ہوں براؤنیز میں وہ سارے ایکوریٹ ہیں. یہ اسی ایکوریسی سے میں نے ڈالنے ہیں، کیونکہ آج میں نے براؤنیز تھوڑی زیادہ بنانی ہے. میری گیسٹ بھی آنے ہیں، تو میرا دل تھا کہ چلے براؤنیز بھی بن جائیں گی، میں سٹریس آف بھی ہو جاؤں گی، اور آپ لوگوں سے ٹاپک بھی ڈسکس ہو جائے گا. ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ جی آپ نے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کہ زندگی میں بالکل نہیں کرنے، ہرگز نہیں کرنے. اگر آپ کرتی ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، یہ کام کرنے بند کر دیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو ریلیکس کرنے کی بجائے، سکون میں لانے کی بجائے، پازیٹیوٹی لانے کی بجائے آپ کو جو ہے نا سٹریس میں ڈالیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کریں گے. آتے ہیں اپنے سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف. آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے پلانز جو ہیں زندگی کے، وہ تو نہیں کسی سے ڈسکس کرتے. اپنے جتنے پلانز ہوں، فیوچر پلانز ہوں، بچوں کے پلانز ہوں، آپ کے ہسبینڈ کے پلانز ہوں، آپ نے دن میں کیا کرنا ہے، آپ نے شام میں کیا کرنا ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، آؤٹ آف سٹی آپ کا پلان ہے، یا آپ کے بچوں کے کچھ پلانز ہیں، لائک بچے پڑھ رہے ہیں، آگے بچوں نے میڈیسن میں جانا ہے، بچوں نے انجینئرنگ میں جانا ہے، بچوں نے کچھ بھی کرنا ہے. کچھ بھی ایسا پلان جو آپ نے مائنڈ میں سوچا ہوا ہے، اپنی زبان پہ نہیں لے کر آنا، کسی سے ڈسکس نہیں کرنا. یہ پلانز آپ اپنے ہسبینڈ، اپنے بچوں کے علاوہ، اپنے گھر میں موجود بندوں کے علاوہ آپ نے کسی سے نہیں کرنا. میں تو یہ بھی کہتی ہوں اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں نا، تو آپ کے جو بیڈ روم میں ڈسکشن ہوتی ہے نا آپ کے میاں بیوی اور آپ کی ہوتی ہے، وہ بھی آپ نے باہر کسی سے ڈسکس نہیں کرنی. کیونکہ جو آپ کے پلانز ہوتے ہیں نا، جب آپ باہر کر دیتے ہیں نا، ایک تو وہ ہونے سے پہلے ہوتے ہی مکمل نہیں ہیں. بالکل میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جو میں نے پلان سوچے ہوتے ہیں نا، اور اگر میں کسی سے ڈسکس کر دیتی ہوں تو وہ میرے کبھی سرے نہیں چڑھے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں سرے نہیں چڑھنا، وہ میرے کام ہوتے ہی نہیں ہیں. یا تو پھر وہ ٹوک لگ جاتی ہے، یا پھر وہ کہہ لو ایک نظر لگ جاتی ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، ہر صورت میں نظر لگتی ہے. تو کوشش کیا کریں اپنے پلانز جو ہے نا، فیوچر پلانز، بچوں کے پلانز، اپنے ہسبینڈ کے پلان، کوئی پروموشن ہونے والی ہے، کچھ بھی ہونے والا ہے، کبھی کسی سے ڈسکس نہ کریں. یہ کبھی بھی میں نے میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، میں ان چیزوں سے گزر رہی ہوں یا گزری ہوں، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہرگز اپنے پلانز کسی سے ڈسکس نہ کریں. سیکنڈلی، آپ نے اپنی بچوں کی اچیومنٹ، اپنے ہسبینڈ کی اچیومنٹ، اپنی اچیومنٹ کسی سے ڈسکس نہ کریں. آپ دیکھیں آپ آگے بڑھ رہی ہیں، لائک اب دیکھیں میرا ایک یوٹیوب چینل ہے، میں نے اگر کچھ پلاننگ سوچی ہوئی ہے، میں کچھ کر رہی ہوں یا میں کرنا چاہتی ہوں، یا کل میرا کس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنانا چاہتی ہوں، میں ڈیلی لائیو سیشن کر رہی ہوتی ہوں، تو میں اس میں ڈسکس کر دوں، بتا دوں کہ صبح میں نے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے، تو میرے سے پہلے اٹھ کے ہو سکتا کوئی اور بنا لے. تو یہ چیزیں آتی ہیں نا کہ آپ دیکھو کہ آپ نے اپنی اچیومنٹ، آپ نے اپنی باتیں کسی سے، پرسنل باتیں جو آپ کے اندر چل رہی ہیں، اپنی اچیومنٹ اپنی کسی سے مت شیئر کریں. بچے اگر بہت اچھے مارکس لے رہے ہیں، بچے پوزیشنز لے رہے ہیں، بچے گرو کر رہے ہیں، آپ گرو کر رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کی پروموشن ہو گئی ہے، کسی سے ڈسکس نہ کریں، کیونکہ نظر لگتی ہے، اور یہ چیزیں آپ کو نہیں پتہ، نظر تو پتھر بھی پھاڑ دیتی ہے، اتنی بری نظریں بھی ہوتی ہیں. اور آج کا جو ٹائم ہے نا، اس میں ہر دوسرا بندہ حاسد ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ نظر بد سے دو چار ہے. اس کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو آگے گرو کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو میری یہ اپنی ساری بہنوں کو ریکویسٹ ہے، ساری یوٹیوب فیملی کو ریکویسٹ ہے کہ اپنی اچیومنٹس، اپنے فیوچر پلانس کسی سے ڈسکس نہ کریں. تیسری بات جو کہ بہت ضروری ہے، اور آپ نے اپنی زندگی سے یہ ہرگز جو ہے نا، یہ آپ نے نہیں کرنا اور نکال دینی ہے. آپ نے اپنے دکھ ہوں، سکھ ہوں، تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، آپ نے کسی سے نہیں شیئر کرنی. آپ کے دکھوں سے، آپ کی پریشانیوں سے، آپ کی تکلیفوں سے کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے.
کوئی میں کہتی ہوں 100 میں سے دیکھیں نا 80% تو ایسے لوگ ہوں گے آپ کی لائف میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جن کو آپ کی پریشانیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. وہ دیکھیں گے بھی تو انہیں ہوگا اچھا یہ پریشانی میں مبتلا ہے، ان کو آپ کے کسی اونچ نیچ سے دکھ سکھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی جو ہو گئے 15% وہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو وہ خوش ہوں گے کہ اچھی بات ہے، یہ دکھ میں ہے، یہ تکلیف میں ہے. وہ آپ کی کسی دکھ تکلیف کا مداوع نہیں کریں گے، آپ کو نہیں اس سے نکالیں گے، کوئی سارٹ آؤٹ نہیں کرے گا، کوئی آپ کی تکلیفوں میں آپ کو مشکلات کا حل نہیں بتائے گا. الٹا وہ آپ کی تکلیفوں پہ ہنسیں گے، خوش ہوں گے. اور جو باقی 5% لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو آپ کو الٹا مصیبتوں میں مبتلا کریں گے. میرے خیال سے ریئر ہوتا ہے، 0.something% ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دکھ سے تکلیف سے، جن کو کوئی تکلیف ہوگی، آپ کے دکھ اور تکلیف میں جو پریشان ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے شاید بہن بھائی ہوں، آپ کا ہسبینڈ ہوگا، آپ کے بچے ہوں گے، یا کوئی بہت کلوز فرینڈ ایک اکا دکا ہوگا جو کہ آپ کے دکھ میں دکھی ہوگا. آج کے ٹائم میں آپ نے خود فیس کیا ہوگا کہ کسی کو کسی کی تکلیف سے، دکھ سے، پریشانی سے، مصیبت سے کوئی کنسرن نہیں ہے. لوگ ایسے شو کرائیں گے کہ بہت ہم دکھی ہیں اور آپ کے آنسو دیکھیں گے، یقین جانیں کہ لوگ پیچھے ہنستے ہیں. الٹا آپ کی تکلیفوں کو کم کرنے کی بجائے لوگوں کو مزید سپریڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ فلاں اس تکلیف میں مبتلا ہے، وہ فلاں اس مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہے، اور آپ کی تکلیفیں کم ہونے کی بجائے بڑھ جاتی ہیں. مت کیا کریں. ہرگز اپنی کسی بھی پریشانی تکلیف کو اپنے ہسبینڈ کے علاوہ، اپنے گھر میں موجود افراد کے علاوہ کسی سے بات نہ کریں. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ سے بات شیئر کیا کریں اور ہر بات میں ان کو اعتماد میں لیا کریں، تاکہ آپ کے دکھ سکھ میاں بیوی مل کے حل کریں اور جلدی آسانی سے حل نکلے اور آپ اپنی زندگی کو پازیٹیوٹی کی طرف اور آسانیوں کی طرف لے کے جا سکیں. موسٹ امپورٹنٹ بات جو آپ نے ہرگز کسی سے شیئر نہیں کرنی ہے، وہ ہے آپ کے ہسبینڈ اور آپ کی آپس میں کوئی چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کچھ بھی ہو. دیکھیں، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم میاں بیوی نہیں لڑتے یا ہماری کوئی آپس میں جو ہے کلیش نہیں ہوتا یا کسی بات پہ ہمارا اختلاف رائے نہیں ہوتا. ہوتا ہے، ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھ کے اپنی بہنوں کو بتائیں، آپ اٹھ کے اپنی ماں کو ذکر کریں، آپ اٹھ کے اپنی نندوں کو یا جیٹھانی کو، دیورانی کو اس میں لیں. میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، جب آپ اپنا دکھ اس طرح کا، لڑائی خاص کر اپنے ہسبینڈ اور اپنی کوئی چھوٹی موٹا کلیش جو ہے ذکر کرتے ہیں یا کوئی مشورہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے اس وقت تو لے لیا، وقتی طور پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ہلکا ہو گئے ہو، آپ نے بتا دیا ہے، آپ تھوڑا ریلیکس فیل کر رہے ہو، آپ کو اگلا بھی کہے گا نہیں بھائی چپ کر جاؤ یا اس طرح سے میں سمجھاتی ہوں، وہ سمجھا بھی دیں گے آپ کے ہسبینڈ کو اور آپ کے ہسبینڈ سمجھ بھی جائیں گے. لیکن کوئی ایسا مومنٹ ضرور آئے گا زندگی میں کہ وہ آپ کو پلٹ کے تانا دیں گے. جب آپ کو خوش دیکھیں گے یا آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھیں گے تو ضرور بولیں گے کہ یہ وہی دونوں ہیں جو ایسے لڑتے ہیں، یہ وہی دونوں ہیں جن کا اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ وہی دونوں ہیں جن میں سلوک نہیں ہوتا. اپنے میاں بیوی کی لڑائی کبھی بھی کسی غیر کو مت بتائیں. میاں بیوی کے علاوہ جب بات تیسرے بندے تک جاتی ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے، وہ غیر ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، آپ میاں بیوی کا ایک پردہ ہوتا ہے. ایسے نہیں کہا گیا کہ ہمارے مذہب میں بھی کہ میاں بیوی، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہے. اگر لباس پہ ایک داغ لگائے گا تو دوسرے کو بھی نظر آئے گا اور اس کی عزت بھی اتنی ہی خراب ہوگی. تو ایک دوسرے کی عزت کا خیال، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال ہم میاں بیوی نے مل کر رکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ بہت سے مسئلے مسائل یہیں پہ حل ہو جائیں گے. اکثر ناراضگیاں، لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں کہ میاں یہ سمجھتے ہیں یا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ آج میرا مسئلہ ہوا ہے نا، تو وہ جھٹ فون کرے گی، اپنے ساری فیملی کو بتائے گی. اور اس میں جب فیملیز انوالو ہو جاتی ہیں تو معاملہ سدھرنے کی بجائے، سیدھا ہونے کی بجائے مزید خراب ہو جاتا ہے. اور مس انڈرسٹینڈنگز کم نہیں ہوتی، مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہیں. کیونکہ پھر میاں آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا، وہ آپ پہ بالکل اس چیز پہ ریلائی نہیں کرے گا کہ یہ وہ بندی ہے جو میرے گھر کی بات یا میری بات کسی اور سے کرتی ہے. مشورہ ہمیشہ اس سے لیں جس کا آپ کو پتہ ہو کہ اس نے کسی سے بات نہیں کرنی. اگر وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے نا، تو آج وہ آپ سے سن کے وہ آپ کی بات کو دفن کر دے گا، ختم کر دے گا. کیونکہ جب آپ کے ہسبینڈ تک یہ بات پہنچتی ہے نا کہ آپ نے اس کی اور اپنی بات کسی سے کی ہے، تو وہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن جو ہے نا وہ نازک ہے، اتنا نازک ہے نا، اس چھوٹی سی بات سے نا اس میں گرہ لگ جاتی ہے. اور جب گرہ لگتی ہے نا، تو جب اس کو کھولنے کی کوشش کرو تو ہمیشہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. کوشش کریں اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور یہ کام تو ہرگز اپنے رشتے میں مت کریں. میری ایک بہت اچھی سبسکرائبر ہیں، ان کا ایک بڑا ہی پیارا مجھے کامنٹ آیا کہ
کام جو ہے نا، کوئی بھی کام زندگی میں کرنا ہو نا تو وہ دل سے کرو، کیونکہ دل سے کیا ہوا کام ہمیشہ پرفیکٹ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. اور رشتے نبھانے ہونا تو دماغ سے نبھاؤ، کیونکہ آج کل کے جو رشتے دار ہیں وہ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں. تو آپ کیوں نہیں سمجھدار ہوتی؟ آپ بھی سمجھدار ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں رشتے دار اگر آپ کے ساتھ بہت سمجھدار اور بڑی سمجھداری سے اور بڑی سوجھ بوجھ سے چلتے ہیں، بات کو سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، تو آپ نے بھی بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. کوشش کرنی ہے کہ آپ رشتوں میں نا سائلنس کو رکھیں. جو خاموشی ہوتی ہے نا، جو رشتوں میں بہت سوچ سمجھ کے بولا جاتا ہے نا، بات کی جاتی ہے، وہاں رشتے خراب نہیں جلتی ہوتے. اور جہاں پہ آپ سوچتے ہیں نا کہ میں فرینک ہو جاؤں، میں بڑی گپ شپ لگاؤں اور رشتوں کو آگے لے کے چلنے کا جو ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بہت فرینک ہوں آپس میں. جہاں پہ زیادہ فرینکنیس ہوگی، کھلے ہو جاؤ گے، آپس میں ہر بات اوپنلی کر لو گے، وہاں پہ مسئلے بھی زیادہ بنتے ہیں. کوشش کریں کہ اپنی خاموشی سے لے کر رشتوں کو چلیں، ضرورت کی بات کریں، اس سے زیادہ فضول بات مت کریں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے کو کمفرٹیبل کریں، اس کو ہر بات اس سے کریں، گپ شپ لگائیں، ایک ایسا فرینڈلی ماحول بنائیں کہ اگلا ہمارے ساتھ اچھا مطلب ریلیکس فیل کرے نا. لیکن وہاں پہ جب آپ کے منہ سے ڈھیر ساری باتیں نکلتی ہیں نا تو مسئلے بھی وہیں پہ پیدا ہو جاتے ہیں. اپنی خاموشی کو ایک لمٹ تک ضرور برقرار رکھیں نا، تو اس سے رشتے آپ کے بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے. اپنے رشتوں میں، اپنے تعلقات میں، اپنے ارد گرد، اپنی ہر رشتے کے ساتھ خالص ہو جائیں، مخلص ہو جائیں. جو انسان مخلص ہوگا، سنسیئر ہوگا، جس میں محبت ہوگی، جس میں سینسٹیوٹی ہوگی، پازیٹیوٹی ہوگی، وہ انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آگے نہ بڑھے، وہ گرو نہ کرے، وہ ترقی نہ کرے. ایسے انسان کو اللہ کی رسی اس کا ساتھ دیتی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ، پیور ہو جاؤ. پیورٹی اگر آپ میں آ جاتی ہے نا تو سچ میں آپ سچے اور کھرے انسان بن جاتے ہو. میں نے تو آج کے ولاگ کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی بنا لیا اور اپنی سٹریس کو بھی میں نے تھوڑا کٹ ڈاؤن کیا اور آپ لوگوں سے اچھی سی ایک ریسیپی بھی شیئر کر دی. ہوپفلی آج کا ولاگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور براؤنی کی ریسیپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. موسٹلی لوگوں کو بنانی آتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ چلے میں میٹھا بنا رہی ہوں تو میٹھا شیئر بھی کروں اور اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں بھی آپ سے شیئر کروں، تاکہ آپ ان میں سے جو بھی آپ کو اچھی لگے، سمجھ میں آئے، ضرور اڈاپٹ کیجیے گا. کیونکہ زندگی میں چینجز جو ہے نا وہ اچھی بھی لگتی ہیں اور اس سے زندگی میں بہتری آتی ہے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ہوپفلی آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے. میری کچھ سبسکرائبرز کی فرمائش ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور شیئر کروں گی. میں اس لیے شیئر نہیں کر رہی کہ اگر میری ڈیلی روٹین شیئر ہوگی تو آپ پھر یوٹیوب پہ ہی رہیں گے اور یوٹیوب کو ہی دیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ شیئر کروں گی. آپ سب میری فیملی ہیں اور آپ لوگوں کی ریکویسٹ اور فرمائش جو ہے نا وہ میری سر آنکھوں پہ. انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.